نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، جس پر انتہائی سخت اور شدید قسم کے فرشتے مقرر ہیں، جن کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس چیز کا ان کو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جس چیز کا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ کہیں رب ذوالجلال انہی فرشتوں کو کرام بررہ کے لفظ کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یہ باعزت نیکوکار ہیں۔ کہیں مالک الملک انہی فرشتوں کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو مالک الملک کے پاس ہیں وہ اپنے رب کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور وہ تھکتے اور اکتاتے نہیں، يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، صبح و شام وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لا یفترون، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال نے دنیا میں بے شمار مخلوقات کو وجود دیا ہے، ان میں سے ایک مخلوق ملائکہ ہے، فرشتے ہیں جن کو مالک الملک نے نور سے پیدا کیا ہے۔ ایک مخلوق جن ہے جس کو رب ذوالجلال نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور ایک مخلوق انسان ہے جس کو پروردگار عالم نے مٹی سے بنایا ہے۔ انسان کی پیدائش سے قبل جن بھی اس کرۂ ارضی پر موجود تھے اور ملائکہ کا وجود بھی موجود تھا، حتیٰ کہ جب رب ذوالجلال پہلے انسان کو پیدا کرنے لگے
اور فرشتوں سے مخاطب کر کے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تمہارے رب نے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو آگے سے فرشتوں نے یہ کہا کہ زمین میں ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے جو زمین میں خون بہائے گی اور فساد پیدا کرے گی اور بگاڑ پیدا کرے گی۔ اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور پھر انسان کی برتری فرشتوں پر اللہ نے ظاہر کر دی۔ انسان کو وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں سوال کیا تو وہ بتانے سے قاصر رہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا تو آدم علیہ السلام نے ان سارے ناموں کو بتا دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملائکہ پر برتری اور ان کی فضیلت کو ظاہر کر دیا۔ یہ مخلوق اتنی تعداد میں موجود ہے، نبی کریم فرماتے ہیں کہ پورا آسمان فرشتوں سے اٹا پڑا ہے، بھرا ہوا ہے، حتیٰ کہ آسمان کی چیخیں نکلتی ہیں فرشتوں کے وجود کی وجہ سے، اور اتنی تعداد میں کہ بیت اللہ کے اوپر بیت معمور ہے، اسی بیت اللہ کے اوپر ایک بیت معمور ہے، اور اس بیت معمور کا روزانہ 70,000 فرشتہ طواف کرتا ہے، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لے گا پھر زندگی بھر اس کو دوبارہ طواف کرنے کی باری۔ اتنی کثرت کے ساتھ یہ مخلوق اللہ کی موجود ہے، ان کی بے شمار اوصاف ہیں، اللہ کے آرڈر کے پابند ہیں، باعزت لکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے، حتیٰ کہ انسان کے اوپر مختلف قسم کی ڈیوٹیاں اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کی لگائی ہیں۔ انسان کی نیکیاں نوٹ کرنے پہ بھی لگے ہوئے ہیں، انسان کی بدیاں نوٹ کرنے کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں، انسان کی حفاظت اور پہرے کے اوپر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ذو الجلال کا پیغام انبیاء تک پہنچانا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ رب ذو الجلال کا لشکر بن کے اللہ کے باغیوں اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ نمٹنے کے لیے یہ کبھی کبھی دنیا میں اتر آتے ہیں۔ بدر کے مقام پہ آپ نے دیکھا ہے کہ مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 کی تعداد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی، انسانوں کی نصرت کے لیے ملائکہ کو نازل کیا، اور ملائکہ آسمان سے نیچے اترے، اور اللہ تعالیٰ نے اس اپنے لشکر کو، اپنے اس جند اور لشکر کو کافروں پر مسلط کیا، 313 کو فتح عطا کی اور 1000 کو شکست سے دوچار کیا۔ جنگ خندق کے موقع کے اوپر بھی جب اللہ کے نبی جنگ خندق کے بعد واپس گھر میں تشریف لائے اور ادھر سے بنو قریظہ نے اپنے ایگریمنٹ توڑ دیا، حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم کے گھر کے باہر کھڑکی سے آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کرتے ہیں کہ آپ تو آرام سے آگے بیٹھ گئے اور ہم نے ابھی تک جنگی لباس اتارا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ کرام بررہ، باعزت لکھنے والے ہیں، کچھ آپ کے اور میرے کندھوں پہ سوار ہیں، میری اور آپ کی نیکیاں نوٹ کرتے ہیں۔ کچھ قبر میں جائیں گے، رب کے دربار میں جائیں گے، قبر میں جائیں گے، پھر منکر اور نکیر بن کے میرے سے سوال جواب کریں گے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ پھر جنت سے بستر لانے والے بھی یہ، جنت سے سوراخ کرنے والے بھی یہ، اور اس قبر کو حد نگاہ تک کھلا کرنے والے بھی یہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے گی اور اللہ کے حکم کو یہ کر گزرے گی۔ اگر کوئی ان سوالوں کے جوابوں میں ناکام ہو گیا تو پھر اسی قبر کو جہنم کے گڑھے میں تبدیل کرنے والے بھی یہ، آگ کا بستر لانے والے بھی یہ، اور اندھا اور نابینا اور بہرا ایک فرشتہ جو انسان کے اوپر مقرر ہوگا، جو ہتھوڑا مار کے اس کو قیامت تک ریزہ ریزہ کرتا رہے گا، یہ ذمہ داری بھی انہی فرشتوں میں سے ادا کریں گے۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے، اور ان میں اطاعت کا مادہ ہے، مخالفت کا پردہ بھی اللہ نے ان میں نہیں رکھا۔ ان کا کام ہی تسلیم کرنا اور ماننا ہے، جو رب آرڈر دیتے ہیں وہ کر گزرنا
ان کا کام ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے اس کی حکم عدولی نہیں کرتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور جس بات کا حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. یہ مقرر فرشتے ہیں. لیکن انسانوں میں سے کچھ خوش نصیب ایسے بھی ہیں، بندوں میں سے کچھ اچھے نصیب کے مالک ایسے بھی ہیں، اور اللہ کے مخلوق انسانوں میں سے کچھ خوش بخت ایسے بھی ہیں کہ جن کی نیکیوں کو دیکھ کے، جن کی عبادت کو دیکھ کے، جن کے بعد اعمال کو دیکھ کے یہ مخلوق جو اتنی کثرت میں ہے جس کو شمار میں لانا ناممکن ہے، یہ رب ذوالجلال کی مخلوق اور یہ مقرر فرشتے انسانوں کے لیے رب ذوالجلال سے رحمت کی دعا بھی کرتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے مجھے اور آپ کو نیک آدمی مل جائے، متقی شخص مل جائے، اچھا آدمی مل جائے، پرہیزگار آدمی سے ملاقات ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ میرے لیے دعا کر دیں. مکہ روانہ ہونے والا ہے، حج پہ جانے والا ہے، عبادت کر کے بیٹھا ہے، ہر آدمی یہ تمنا کرتا ہے مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا، میرے لیے بھی دعا کر دینا. بعض کا درس ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، وہ عالم آدمی آتا ہے، ساتھی بڑی دور سے اٹھ کے آتے ہیں، بھائی جان میرے لیے دعا کرنا، میری والدہ کے لیے دعا کر دینا، آپ نے ایک نیک کام کیا، اچھا کام کیا ہے، میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی دور کر دے، میرے اس بیمار کا علاج کر دے اور میری یہ مصیبت دور کر دے. لیکن کیسا خوش نصیب وہ آدمی ہے کہ جس لیے کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ کی یہ مخلوق جو باعزت، لکھنے والے، نیکوکار، نہ تھکنے والے، اللہ کے آرڈر کے پابند، کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کے لیے یہ ملائکہ مالک الملک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے پہ رحمت نازل کر دے اور اس بندے کی بگڑی بنا دے اور اس بندے کی نیکی قبول کر لے، اس بندے کے گناہ معاف فرما دے اور اس بندے کے اوپر اپنی رحمت کو نشان کر دے. آج کی مجلس میں نے چند ان اعمال کا تذکرہ کرنا ہے یا ان نیکیوں کو بیان کرنا ہے جن نیکیوں پہ ملائکہ اس نیکی کرنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور وہ خوش نصیب آدمی ہے کہ جس کو دنیا میں وہ فرض اپنا پورا کرتا ہے، واجب اپنا ادا کرتا ہے، اپنے مالک کو راضی کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے، اللہ نے جس کام کے لیے بھیجا اس کو ادا کرتا ہے، مقصد تخلیق کو بجا لاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دامن میں ملائکہ کی دعا کو بھی اپنے کھاتے میں سمیٹ لیتا ہے اور اپنے کھاتے میں ڈال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں، قرآن مجید میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کرتا ہے، رحمت کو اتارتا ہے. اللہ اپنے پیغمبر کی ثنا اور تعریف کرتا ہے اور بے شک ملائکہ بھی نبی کریم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اللہ کے رسول کے اوپر بھی یہ ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی تعریف اور ثنا کرتے ہیں. اور جب ملائکہ کسی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یدعون للناس ویستغفرون لهم. ملائکہ کے رحمت کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور بخشش مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے. اللہ ہم تیرے اس بندے کے لیے تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنے اس آدمی کو اس نیکی پر جو نیکی اس نے بجا لائی ہے، جو عمل اس نے کیا ہے، اللہ اس نیکی کی بنیاد پہ اس بندے کے اوپر رحمت نازل کر دے اور اس بندے کے گناہ معاف کر دے اور اس کو اپنے قریب کر دے. اللہ فرماتے ہیں والذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ وہ ذات ہے جو خود بھی تم پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی. لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، فرشتوں کی دعا سے تم کفر اور شرک کی طریقوں سے نکل کے ایمان کے نور سے منور ہو جاتے ہو. فرشتوں کی دعا سے تم ضلالت کے راستے سے ہٹ کے ہدایت کے راستے پہ آ جاتے ہو. فرشتوں کی دعا سے تم گناہ کے طریق
کو چھوڑ کے نیکی کے راستے کو اختیار کر لیتے ہو. جب ملائکہ دعا کرتے ہیں اس دعا کی قبولیت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ رب ذوالجلال اس بندے کو نیکی اور خیر کی توفیق نصیب کرتے ہیں. اچھے کاموں میں اس کو آگے بڑھنے کی توفیق ملتی ہے، خیر کے کاموں میں وہ آگے نکلتا ہے ملائکہ کی دعا کی قبولیت کے نتیجے. سب سے پہلا عمل اور پہلا وہ شخص وہ خوش نصیب آدمی ہے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے، اللہ کے بندوں کو دین سکھاتا ہے، رب کی مخلوق کو اپنے پالنے والے کی پہچان کراتا ہے، لوگوں کو ان کے فرائض پر متنبہ کرتا ہے، لوگوں کو ان کی برائی سے منع کرتا ہے، لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیتا ہے، کسی بے نماز آدمی کو نماز کی تعلیم دیتا ہے، کسی قرآن نہ پڑھنے والے کو الف لام میم کا سبق یاد کرواتا ہے، جو کسی دین سے دور آدمی جس کے دامن پر شرک اور کفر کے دھبے لگے ہوئے ہیں، جس کی زندگی بدعات کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، جو آدمی جس کے دامن پہ حرام کاموں کے دھبے لگے ہوئے ہیں، یہ اپنے دل میں خیر کا جذبہ لے کے اٹھتا ہے، اس کے دامن کے اوپر حرام کاموں کے دھبے کو دھوتا ہے، اس کو محبت سے دعوت دیتا ہے، اس کو دلدل سے نکالتا ہے، خیر کی طرف بلاتا ہے، اچھے کام کی طرف لے آتا ہے، لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے. ایسے خوش نصیب آدمی کے لیے ملائکہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ یہ تیرا بندہ جو تیرے بندوں کو تیری بغاوت سے نکال کے تیری اطاعت میں لے آتا ہے، تیری مخالفت سے ہٹا کے تیری پیروی میں ابھارتا ہے، تیرے بندوں کو تیرے دین کی تعلیم دیتا ہے، ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں کہ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے اوپر رحم. نبی کریم کے ارشاد حضرت ابو امامہ باہلی اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمیوں کا تذکرہ کیا گیا. ایک عابد عبادت گزار تھا جس کی زندگی عبادت میں گزری تھی، اور دوسرا عالم آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، جاننے والا تھا، علم رکھنے والا تھا، دین کا علم اس کے پاس موجود تھا. ایک عبادت گزار ہے، دوسرا عالم آدمی ہے. دونوں کا تذکرہ حبیب کبریا کے پاس ہوتا ہے. فرمایا میرے آپ کے حبیب نے فضل العالم علی العابد کا فضلی علی ادناکم، عالم آدمی کو دین کا علم رکھنے والے کو، دین سے معرفت واقفیت رکھنے والے کو، عابد آدمی پہ چھڑی صرف عبادت کرنے والوں پہ اتنا مقام حاصل ہے، اتنا درجہ حاصل ہے جس طرح مجھ محمد کو ایک عام آدمی کے اوپر حاصل ہے. کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تو میں سے ادنا آدمی کے اوپر ہے، ایک عالم آدمی کو عابد آدمی پہ، عبادت گزار آدمی پہ اتنی فوقیت برتری حاصل ہے. ثم قال، اور پھر اس کے بعد فرمانے لگے ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض، بے شک اللہ، کون؟ بے شک اللہ جلال اور آسمان والے اور زمین والے، گنتے جانا، بے شک اللہ جلال آسمان والے اور زمین والے، حتی النملۃ فی جحرہا، حتیٰ کہ زمین کے جانداروں میں سے وہ چیونٹی جو اپنی بل میں پڑی ہوئی ہے، وحتی الحوت، یہاں تک کہ وہ مچھلی جو دنیا میں کسی سمندر میں ہے، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، وہ لوگوں کو خیر سکھانے والے بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. یہ اپنے روم میں اپنے ساتھیوں کے پاس بیٹھ کے اس کو کلمہ یاد کرواتا ہے، اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کی تربیت کرتا ہے، اس کو ارکان ایمان کی تعلیم دیتا ہے. یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جا کے اس کو نماز سنتا اور نماز ٹھیک کرواتا ہے. یہ اس کے عقیدے کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، اس کو توحید کا درس دیتا ہے. ورنہ ضروری نہیں کہ وہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے دین سکھا سکتا ہے، نہیں. اس کو جہاں کوئی مسلمان بھٹکا ہوا ملتا ہے، جس کے دامن میں گناہ کا دھبا ہے، اس کو وہاں سے نکالتا ہے، رب کے دین کی تعلیم دیتا ہے. مالک الملک اس کی یہ عادت اتنی پسند آتی ہے کہ رب خود بھی رحمت کرتا ہے، ملائکہ بھی رحمت کرتے ہیں، آسمان والے بھی رحمت کی دعا کرتے ہیں، زمین والے بھی رحمت کی دعا کرتی ہیں. حتیٰ کہ سمندر کی پوری دنیا میں سمندر اور پانی کا احاطے کا اندازہ لگا لیجیے،
ساری دنیا کے سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں اس دین کی تعلیم دینے والے بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ دنیا میں چیونٹیوں کی تعداد، چیونٹیاں کہاں کہاں دنیا میں زمین پہ موجود ہیں، وہ دنیا بھر کی چیونٹیاں یہ ادھر سکھاتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، یہ تعلیم دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سبق دیتا ہے توحید کی 3 قسمیں ہیں، یہ درس دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا آپ کا حق بنتا ہے، یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے نبی کا نماز میں یہ طریقہ تھا، یہ اپنے ساتھی کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی قبر پہ سجدہ کرنا یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے، یہ اپنے دوست کو بتلاتا ہے کہ توحید اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بیٹھ کے اپنے روم میں اپنے ساتھی کو تعلیم دیتا ہے، پوری دنیا کے اندر موجود بلوں میں چیونٹیاں اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں۔ دوسرا عمل، دوسرا شخص جس کے لیے ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، میرے آپ کے نبی کا ارشاد گرامی ہے، نماز باجماعت پڑھتا ہے، اللہ اکبر کی صدا پر لبیک کہتا ہے، اس کی کبریائی کو ثابت کرنے کے لیے اپنے روم کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے ایک ہونے کی گواہی دینے کے لیے اپنا ورشے کا شرٹ ڈاؤن کرتا ہے، اس کی کبریائی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے مسجد کا رخ کرتا ہے، حی علی الصلاۃ کے حوالے پہ لبیک کہہ کے مسجد میں آتا ہے، اور مسجد میں آنے کے بعد وہ پہلی صف یا دوسری صف کی دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، پہلی صف کی دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو آدمی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، نماز مسجد میں پڑھتا ہے اور صف کی دائیں طرف آ کے کھڑے ہوتا ہے، وہ خوش نصیب آدمی ہے جس کے لیے ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، میری آپ کی ماں امی عائشہ اس کو روایت کرتی ہیں، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اور نماز سے چھوڑنے والوں، اور میرے عزیزو، وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جو مسجد میں کھڑا ہے، باجماعت نماز کے لیے آیا ہوا ہے اور صف کی دائیں طرف اس نیت سے کھڑا ہوا ہے کہ مالک الملک، آسمان دنیا کا رب، دنیا کا پالنے والا، اس بندے پہ اپنی رحمت کو نچھاور کرتا ہے جو باجماعت نماز میں کھڑا ہے اور صف کی دائیں طرف کھڑا ہے، اللہ ذو الجلال اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، اللہ اور اس کے فرشتے صفوں کی دائیں طرف کھڑے ہونے والے لوگوں کے اوپر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ساری دائیں طرف کھڑے ہو جائیں، یہ کہہ لیں کہ وہ شخص جو امام کے اس طرف کھڑا ہے، فوری بات امام کے بیچ میں ایک شخص ہے، ایک اس کے دائیں طرف اور ایک اس کے بائیں طرف، دائیں طرف والا زیادہ دعا کا رحمت کا مستحق ہے، پھر دوسرے کے مقابلے میں دوسرا، اور تیسرے کے مقابلے میں تیسرا، اور چوتھے کے مقابلے میں چوتھا۔ یوں سمجھ لیں کہ آپ دونوں کو جب اگر تولنا چاہتے ہیں تو دائیں جانے والوں کا پلہ اس لیے بھاری ہے کہ مالک الملک اللہ اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تیسری نیکی جس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہونا۔ اور نماز چھوڑنے والے میرے عزیزو، نماز میں سستی کرنے والے بھائیوں، اب پچھلی رکعت میں شامل ہونے والوں اور آخری رکعت میں آ کے ملنے والوں، ذرا خیال تو کرنا وہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جو اللہ اکبر سنتے ہی سب کچھ بھول کے اپنے اللہ کی یاد میں اپنے رب کے حکم پہ لبیک کہتے ہوئے، اپنے رب کے وعدے کو پورا کرتے ہوئے، اپنے کام کاروبار کو چھوٹا سمجھ کے اس جذبے کے ساتھ مسجد میں چلا گیا ہے کہ مجھے پہلی صف میں کھڑے ہونے کی سعادت مل جائے۔ جو آدمی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، نبی کریم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف المقدم، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف میں، مقدم صف میں، پہلی صف میں کھڑے ہونے والے بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور کیسا خوش نصیب آدمی ہے جس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَى صَوْتِهِ، یہ جو اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کیسا خوش نصیب آدمی ہے جہاں تک اس کی آذان کی آواز سنائی دیتی ہے،
سپیکر میں کھڑا ہے، جو چیز بھی حجر ہو، شجر ہو، رطب ہو، یابس ہو، تر ہو، خشک ہو، ہر وہ چیز جہاں تک اس کی آواز سنتی ہے، جہاں تک اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اتنی لمبائی تک اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ أَوْ يَابِسٍ، ہر گیلی اور تر چیز، جان اور بے جان، جاندار اور بے جان، ہر چیز اس کے لیے اس کی تصدیق کرتی ہے اور اس کو سچا کہتی ہے۔ وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ، یہ اذان کہتا ہے، اور اگر اس مسجد میں 1000 نمازی کھڑا ہے اور 1,00,000 نمازی کھڑا ہے، اس اذان کہنے والے کو 1,00,000 نمازی کے ثواب کا بھی اجر اس اذان کہنے والے کو ملتا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، اللہ پہلی صف پر رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ پہلی صف کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان آدمیوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما دے۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی دوسری صف بھی آپ نے پھر فرمایا نہیں پہلی صف والوں پر ہے۔ صحابی تیسری مرتبہ پھر فرماتے ہیں اللہ کے نبی دوسری صف بھی، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں دوسری صف میں کھڑے ہونے والے کے اوپر بھی اللہ رحمت کو نازل کرے۔ چوتھا عمل جس کے اوپر فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، صفوں کو ملانا، ساتھ ساتھ کھڑے ہونا، قدم سے قدم ملا کے رکھنا، کندھے سے کندھا جوڑ کے رکھنا، صف کو سیدھا کرنا، صفوں میں خلا نہ چھوڑنا، یہ بھی اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ بھی رحمت اتارتے ہیں اور ملائکہ بھی اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف، اللہ ان بندوں پہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ ان خوش نصیبوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ وہ کون آدمی؟ الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو ملا کے کھڑے ہوتے ہیں، صفوں میں خلا نہیں چھوڑتے۔ اگر بیچ میں کوئی آدمی غائب بھی ہوتا ہے تو فوراً وہ امام کی طرف مل جاتے ہیں، صفوں کو خالی چھوڑنا، یا پچھلی صف کا آدمی آگے بڑھ کے صف کو پورا کرے، یا بائیں اور دائیں طرف سے آدمی امام کی طرف اگر کوئی آدمی مس ہوا اور نکلا ہوا تو وہ اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا لے۔ صفوں کو ملا کے کھڑے ہونا، صفوں کے خلا کو پر کرنا، یہ بھی وہ عمل اور عظیم نیکی ہے جس کے لیے اللہ اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں اور ملائکہ اس بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کھڑی کرنے سے پہلے صف کی ایک طرف سے کھڑے ہوتے اور ہمارے کندھوں کو سیدھا کرتے تھے، برابر کرتے۔ کوئی آدمی آگے پیچھے کھڑا ہے تو وہ اپنے ہاتھ کے ساتھ ان کے کندھوں کو برابر کرتے تھے۔ صف کو سیدھا کرنے کے اللہ کے نبی ہمارے کندھوں کو چھوتے اور ہمارے سینوں کو، کسی کا سینہ آگے نکلا ہوا ہے تو رسول کریم اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دیتے، اس کو صف کے درمیان کھڑا کرتے، یوں صف کے سیدھا کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ صفوں کو آگے پیچھے نہ کرو، صفوں میں خالی جگہ نہ چھوڑو، اگر صفوں میں خلا خالی چھوڑ دیے تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، تمہارے دل مختلف ہو جائیں گے، اس کا اثر تمہارے دلوں کے اوپر پڑے گا۔ صف کو ملانا، صف کو جوڑنا، صف کے ساتھ ہر نمازی کا ساتھ مل کے کھڑے ہونا، یہ وہ نیکی ہے جس کے اوپر ملائکہ اللہ تعالیٰ سے ایسے بندے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پانچواں عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصاہرین، وہ آدمی جن کو روزہ رکھنے کی توفیق ملتی ہے، وہ فرض روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے، نفلی روزے کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور روزہ رکھتے ہوئے وہ سحری کھاتا ہے، سحری کے لقمے اپنے گلے میں اتارتا ہے اور اپنے پیٹ میں اتارتا ہے۔ سحری کھانے والا شخص وہ اتنا خوش نصیب آدمی ہے جو اس نیت سے سحری کھاتا ہے کہ اللہ کے نبی اس ٹائم پہ سحری کھانے کا حکم دیا ہے۔ سحری کھانے والا، روزے کا اہتمام کرنے والا آدمی، سحری کا اہتمام کرنے والا آدمی، سحری کے چند لقمے کھانے والا آدمی، خواہ وہ فردی نماز کی ہو، خواہ وہ فرضی روزے کی ہو یا نفلی روزے کی ہو، یہ اتنا عظیم آدمی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصاہرین، وہ خوش نصیب جن کے لیے اللہ رحمت نازل کرتا ہے اور ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، ان میں سے ایک نام سحری کھانے والے کا بھی ہے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی روزے کا اہتمام کرنا بھی بڑا عظیم عمل ہے. اس سے ملائکہ کی دعا نصیب ہوتی ہے. اس زمرے اور اس جماعت میں وہ شخص آ جائے گا جس کے لیے حضرت جبریل سے لے کر آخری فرشتے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بھی اپنی رحمت کے نیچے ڈھانپ لے اور اس بندے کو بھی رحمت کے گھیرے میں لے آ. اللہ اس کو بھی اپنی رحمت میں داخل کر دے جو رات کی تاریکی میں فجر کے طلوع ہونے سے پہلے تیری اس روزے جیسی عبادت کو پورا کرنے کے لیے اپنے منہ میں چند لقمے رکھتا ہے تیری رضا کے لیے, اور پھر جب اللہ اکبر کی صدا ہوتی ہے یہ تیرے کہنے پہ رک جاتا ہے, تیرے آنے کا پابند ہے رات کی اس تاریکی میں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کے اوپر بھی اپنی رحمت کو نچھاور کر دے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں السحور کلہ برکہ, ساری کی ساری برکت ہے. سحری کے وہ لقمے, سحری کا وہ کھانا وہ برکت ہے. فلا تدعوه ولو ان يجر احدكم جرعة من ماء, سحری کو نہ چھوڑو اگرچہ تم کو سحری کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھرنے کا بھی موقع ملتا ہے تو اس کو بھی ہاتھ میں ہاتھ سے لگا لے گا, اور کچھ کھانے کو نہیں ملتا پانی کا گھونٹ بھی سحری کے لیے استعمال کرنا یہ تمہارے لیے بہتری کا باعث بنتی ہے. چھٹی نیکی اور چھٹا وہ عمل جس کے لیے ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں, نماز کے لیے انتظار کرنا. اگلی نماز کا انتظار کرنا یا نماز کے بعد انتظار کرنا, دونوں صورتوں. اگلی نماز کا انتظار کرنا, مغرب کے لیے گیا تو عشاء کا انتظار کرنا, یہ وقت سے پہلے جا کے بیٹھ گیا اور وہ انتظار کر رہا ہے, اذان کے بعد بیٹھے اور امام کا انتظار کرنا. نماز کے لیے انتظار کرنا, اور جو آدمی اذان کے بعد بیٹھا انتظار کر رہا ہے وہ بھی انتظار کر رہا ہے, یہ نماز کے بعد بیٹھا اور انتظار کر رہا ہے. دونوں قسم کی نیکیاں اسی میں آتی ہیں, دونوں قسم کی حدیث وارد ہیں. نبی کریم فرماتے ہیں صلاۃ الرجل فی جماعت تزید علی صلاته فی بیتہ, آدمی کا باجماعت نماز پڑھنا اس کے گھر میں نماز پڑھنے سے 25 درجے بہتر ہے, اور ایک روایت میں 27 درجے بہتر ہے. ہماری حالت تو بڑی گئی گزری ہے, ہم تو فرض نماز بھی چھوڑ گئے ہیں نا, جماعت سے پڑھنا دور کی بات ہے, فرض نماز بھی لوگ چھوڑ چکے ہیں. کاش ہم تو اس نبینے سے بھی گئے گزرے جو اللہ کے نبی کی مجلس میں آیا اور جس نے 5 عذر رکھے تھے اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے رسول میرے لیے 5 رکاوٹیں ہیں. ایک تو آنکھوں سے نابینا ہوں, دوسرا میرا گھر مسجد سے دور ہے, تیسرا میرا ہاتھ پکڑنے والا گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے, چوتھا جس راستے سے آتا ہوں وہ راستہ بھی بڑا کٹھن سا اور مشکل سا جس میں کھجور کے جھنڈ اور راستے میں بچھو اور سانپ کا خطرہ ہوتا ہے. دن کو تو کوئی مجھے دیکھ لیتا ہوگا لیکن رات کی طریقے مجھے کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. اگر آپ مہربانی فرما دیں, وہ مشفق نبی اور وہ مہربان نبی جس سے نماز میں روتا ہوا بچہ برداشت نہ ہوا تو نماز مختصر کر دی, وہ مشفق نبی اپنے 2 نواسوں کو منبر پہ کھڑے دیکھا جب وہ چلتے ہوئے اپنے کپڑوں میں الجھ رہے تھے تو خطبے جیسی عبادت کو چھوڑ کے نیچے اترے اور اپنے نواسوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ منبر پہ بٹھا لیا. وہ مہربان نبی جب اس کی مجلس میں ایک نبینہ آتا ہے اور اپنے یہ 5 عذر پیش کرتا ہے کہ مجھے کسی طرح نماز گھر میں پڑھنے کی اجازت مل جائے, 5 عذر اس کے پاس موجود تھے. آنکھوں سے نبینہ تھا, گھر مسجد سے دور تھا, وَلَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي الْمَسْجِدِ, میرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہے, کوئی بچہ بھی نہیں, کوئی نوکر نہیں ہے جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد میں لے آئے, اور راستے میں سانپ اور بچھو کا خطرہ بھی رہتا ہے, اور پھر رات کی طریقے میں تو معاملہ اور مشکل بن جاتا ہے. اللہ کے نبی کے دل میں رحم آتا ہے, اتنا معذور آدمی, آپ اس کی یہ دردناک داستان سن کے اسے کہتے ہیں اچھا عبداللہ گھر میں نماز پڑھ لیا کر. حدیث کے لفظ فلما واللہ, جب اس نے منہ پیچھے پھیرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ هل تسمع النداء, میرے ایک سوال کا جواب دیتے جانا, کیا تو آذان کی آواز کو سنتا ہے؟ وہ بے ایمان نہیں تھا, وہ منافق نہیں تھا, وہ مومن تھا, وہ آنکھوں سے نبینہ تھا لیکن دل کا نبینہ نہیں تھا, وہ بصارت سے معلوم تھا لیکن بصیرت سے معلوم نہیں تھا, اس کی آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا, اس کے کان سنتے تھے. جھوٹ نہیں بولا کہ کسی طرح چھٹی مل جائے مجھے. فرمایا اللہ کے نبی ٹھیک ہے میرے یہ عذر موجود ہے لیکن مجھے اذان کی آواز تو اپنے گھر میں سنائی دیتی ہے. میرے آپ کے حبیب کیا فرماتے ہیں عبداللہ تیرے یہ عذر اپنی جگہ پہ ہے, جب تک اذان کی آواز تجھے سنائی دیتی ہے پھر بھی تیری نماز تبھی ہوگی جب تو مسجد نبی کے اندر آ کے نماز پڑھے.
تجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں مانگ رہا، جماعت سے پیچھے رہنے کے لیے گھر میں نماز پڑھنے کی چھٹی مانگتا ہے۔ جس حبیب نے اس معذور آدمی کو گھر میں جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں دی، کیا نماز چھوڑنے والے کا انجام کتنا خطرناک ہو، سرے سے پڑھتا ہی نہیں۔ فرمایا گھر میں نماز پڑھنے سے مسجد میں نماز پڑھنا یہ 25 درجے زیادہ بہتر ہے، مسجد میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے 25 درجے زیادہ بہتر ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے، سلیقے سے وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے، وضو کر کے مسجد کا رخ کرتا ہے، لا یرید الا الصلاۃ، اس کا مقصد صرف نماز پڑھنا ہے، کوئی دنیاوی لالچ کے لیے نہیں آیا، وہ رب کی رضا کے لیے آیا ہے، مالک کو خوش کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں لم یخطو خطوۃ الا رفع اللہ بها درجہ، ابھی تک نماز نہیں پڑھی اس نے، ابھی تک نماز نہیں پڑھی اس نے، صرف وضو کر کے گھر سے نماز کے ارادے سے نکلا ہے، مسجد کے راستے پہ مسجد کی گلی پہ چل پڑا ہے، گھر سے قدم اٹھاتا ہے وضو کرنے کے بعد، لم یخطو خطوۃ الا رفع اللہ بها درجۃ، یہ ایک قدم آگے کو بڑھاتا ہے مسجد کی طرف نماز کی ادائیگی کے لیے آنے کے لیے، مالک الملک اس کے درجات میں سے ایک درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ وَحَتَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيَّةً، اور جب قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کے کھاتے سے ایک گناہ مٹا دیتے ہیں، اور جب یہ اپنے قدم چلتا ہے، قدموں پہ چلتا ہے، قدموں کو اٹھاتا ہے، مسجد تک آتے ہوئے جتنے قدم اٹھاتا ہے اتنے درجات کی بلندی کا اضافہ اس کی نیکیوں میں ہو جاتا ہے، اور جتنے قدم رکھتا ہے اتنی نیکی اس کے کھاتے سے مٹا دی جاتی ہے۔ حتی یدخل المسجد، میرے آپ کے عادی فرماتے ہیں یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور جب مسجد میں داخل ہوتا ہے کان فی الصلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، جب تک نماز اس کو روک کے رکھی ہوئی ہے، نماز روک کے رکھی ہوئی ہے، جماعت کا انتظار کرتا ہے، یہ خالی بیٹھا، اللہ کی قسم خالی بیٹھا ہوا ہے، صرف خالی بیٹھا ہوا ہے، کوئی ذکر و تسبیح نہیں کر رہا، جتنی دیر تک نماز اس کو روک کے رکھے ہوئے ہے، نماز کے انتظار میں ہے، وَتُصَلِّ الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ، آسمان کے ملائکہ اس خوش نصیب آدمی کے لیے ابھی تک نماز نہیں پڑھی، نماز کے بعد خالی بیٹھے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ملائکہ اللہ سے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اللہم تب علیہ، تین دعائیں کرتے ہیں، اللہ یہ تیرا بندہ تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تیرے فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، کام کاج کو ترک کر کے، تیری رضا کے اصول کے لیے یہ تیرے گھر میں بیٹھا ہے، نماز کے انتظار میں ہے، کہ نماز پڑھنے کے بعد اپنے مصلی پہ خالی بیٹھا ہے، ہم تیرے سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس پہ اپنی رحمت کا نزول کر دے، اور اس کی توبہ کو قبول کر لے، اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ ما لم یؤذی فیہ او یحدث فیہ، جب تک وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، جب بے وضو نہیں ہوتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، کوئی تسبیح نہیں کرتا، کوئی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، خالی بیٹھا ہے اپنی جائے نماز پہ، جب تک بے وضو نہیں ہوتا، آسمان کے ملائکہ اس کے لیے مغفرت، رحمت اور توبہ کی قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ ساتواں عمل جس پر ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، ساتواں عمل مریض کی عیادت کرنا، بیمار کا پتہ لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اور ان 6 حقوق میں سے ایک حق وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب تیرا مسلمان بھائی، تیرا کلمہ گو بھائی، تیرا عزیز بھائی، جس کا اور تیرا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے، جس کو اور تجھے میرا دین ملاتا ہے، جب وہ بیمار ہو، اس بیمار کی بیمار پرسی کرنا یہ بھی تیری ذمہ داری ہے، یہ تیرے اوپر واجب ہے کہ اپنے بیمار مسلمان بھائی کا خیال کر۔ آج کل تو جان پہچان کی بیمار پرسی ہوتی ہے نا جی، ہمارے محلے کا ہے، جو پیچھے سے شہر ایک ہے، انڈیا پاکستان کا ہے، تو پھر یہ ہمارے گاؤں کا، ہمارے ضلع کا ہے، تو ہم اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے ادھارے پیسے پکڑ کے بھی چلے جاتے ہیں، ٹیکسی بھی لے لیتے ہیں، لیکن اگر وہ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے ہمارا، منہ رکھنے والی بات نہیں ہے، تو کوئی آدمی بے شک وہ اس کے ساتھ والے کمرے میں، اس کے اپنے کمرے میں ہو، وہ غریب بیماری سے گل سڑ رہا ہے، لیکن کوئی اس کو اسپتال لے جانے کو بھی تیار، کوئی اس کو پانی اٹھا کے دینے کو بھی تیار نہیں، کوئی اس کو کھانا پکا کے دینے کو بھی تیار نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جان پہچان کی تو ہر آدمی دعا سلام کرتا ہے نا، مزہ تو یہ ہے نا بغیر جان پہچان کے آدمی کسی کا پتہ ہے،
ثواب تو تبھی ملے گا نا جب بغیر جان پہچان کے کسی کا خیال رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کا حق ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری عبداللہ بن قیس جن کا نام ہے، یہ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں حسن بن علی بن ابی طالب، نبی کریم کے نواسے حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے، کہتے ہیں میں حسن بن علی بن ابی طالب کی عیادت کرنے کے لیے گیا۔ حضرت علی مجھ سے کہتے ہیں ابو موسیٰ زیارت کرنے کے لیے آئے ہو، صرف ملنے کے لیے آئے ہو یا عیادت کرنے کے لیے آئے ہو؟ عیادت کرنے کے لیے آئے ہو یا ملنے کے لیے زیارت کرنے کے لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں کہا علی میں تو اس کی عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں اچھا اگر اس کی عیادت کرنے کے لیے، اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، اس کا پتہ لینے کے لیے آیا ہے تو ایک خوشخبری بھی سن لیجیے گا۔ اما انہ ما من مسلم یعود مریضا، جب کوئی مسلمان کسی مریض کی عیادت کے لیے، جب کوئی مسلمان کسی مریض کی خبر لینے کے لیے، جب کوئی مسلمان کسی بیمار کا پتہ لینے کے لیے اپنے گھر سے قدم پار رکھتا ہے، اس بیمار پرسی کرنے والے کے ساتھ 70,000 فرشتہ بھی اس کے ساتھ قدم پار رکھتے ہیں۔ 70,000 ملک، 70,000 فرشتہ بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے۔ کلہم یستغفر لہ، اور ہر ایک فرشتہ 70,000 میں سے ہر ایک اس عیادت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اللہ اس بندے کو معاف فرما دے۔ اور وَإِن كَانَ مُصْبِحًا حَتَّى يُمْسِيَ، اگر یہ صبح کے وقت صبح 7، 8، 9 بجے نکلا ہے تو مغرب کی سورج غروب ہونے تک وہ ملائکہ اس کے لیے مسلسل دعا کرتے رہیں گے۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر یہ شام کو گیا ہے، مغرب کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد گیا ہے کسی مریض کی عیادت کے لیے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یہ گیا ہے، جا کے اس کا پتہ لے کے 15 منٹ میں بعض کا پتہ لے کے واپس آ گیا ہے، صبح فجر کی نماز تک، فجر کی اذان تک ملائکہ 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم نیکی ہے، اس کے لیے اتنے ملائکہ، اور جتنی دیر تک وہ کسی بیمار کے پاس بیٹھتا ہے، اس کو باتوں میں مشغول رکھتا ہے، اس کی بیماری کی تخفیف کا باعث بنتا ہے، اس کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہے، وہ جنت کے باغیچے کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور جنت کے باغیچے کے اندر تشریف۔ نبی کریم کے ارشاد گرامی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ اس کو روایت کرتے ہیں، جو آدمی کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، جتنی دیر تک وہ اس مہم میں ہے، اس کام میں ہے، وہ اللہ کی رحمت کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے کھا رہا، اللہ کی رحمت کے اندر ہوتے کھا رہا۔ عیادت کرنے والا شخص اتنی بڑی نیکی کما رہا ہے۔ حدیث قدسی ہے، نبی کریم فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، ابن آدم، او آدم کے بیٹے، مرضت فلم تعدنی، میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ کہیں گے میں بیمار ہوا تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، آگے سے بندہ کہے گا اللہ میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین تمام جہانوں کا پالنے والا تھا۔ اللہ کہے گا اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم تعدہ، تجھے پتہ نہیں چلا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو نے اس کی عیادت نہیں کی، تو نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، تو نے اس کا حال نہیں پوچھا، تو نے اس کا علاج کا خیال نہیں کیا، تو نے اس کو کھانا نہیں پوچھا۔ فلم تعدہ اما علمت انک ان قلتہ لوجدتنی عندہ، تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھ رب کو بھی اس کے پاس موجود پاتا، مجھ رب کو بھی اس کے پاس موجود پاتا، مجھ اللہ کو بھی وہاں پا لیتا۔ میری عزت، میری کرامت، میرا شرف تو وہاں پا لیتا اگر تو اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا۔ میرے آپ کے نبی حضرت انس اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بیمار پرسی کرنے کے لیے نکلے، یہودی بچہ جس کی بیمار پرسی کے لیے نبی کریم نکلے، اس کے پاس تشریف گئے، لے گئے، سر کے پاس بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا قل لا الہ الا اللہ، اسلم، اسلام قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے۔ اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ میرا ابو میرے اس کام پہ کس قسم کے رویے کا اظہار کرتا ہے۔ جب باپ کی طرف نگاہ موڑ کے دیکھا
تو باپ نے کہا آتے ابوالقاسم، یہ محمد کریم کی کنیت ابوالقاسم ہے، جو آپ فرماتے ہیں آپ اس کی اطاعت کر دیجیے۔ وہ بچہ اس حالت میں نبی کریم کی بات مانتا ہے اور کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور ساتھ بھی اس کی روح پرواز کر دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحمدللہ الذی انقذہ من النار، تمام قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو آخری لمحات پہ جہنم کی آگ سے بچایا۔ بعض کا غیر مسلم آدمی ہوتا ہے، وہ ایسی بیماری میں ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے اور ایسی کیفیات دیکھ چکا ہوتا ہے کہ وہ کنارے میں ہوتا ہے کہ کاش اس وقت بھی بعض کا اس کو اسلام کی دعوت دینا اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ آٹھویں نیکی جس کے اوپر ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں، آٹھواں وہ عمل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا، یہ آپ کا حق ہے۔ رسول کریم پر درود پڑھنا یہ آپ کا حق ہے، اللہ کے نبی پر درود بھیجنا یہ آپ کا حق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے بندے پر، اپنے نبی پر رحمت نازل کرتے ہیں، اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں، فرشتے اس نبی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، ایمان کی نعمت سے مالا مال ہونے والوں تم بھی اپنے حبیب کے اوپر رحمت کی دعا کیا کرو اور سلام کہا کرو۔ آپ پر درود پڑھنا یہ آپ کا حق ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو خوش نصیب میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پہ اپنی 10 رحمتوں کو نشان کرتے ہیں۔ رسول کریم کا ارشاد گرامی ہے، آپ فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد گرامی ہے البخیل من ذکرت عنده ولم يصلی علیہ، وہ بندہ کنجوس اور بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا نام سننے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑتا ہو۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں کثرت پر مجھ سے درود پڑھتے ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جمعرات اور جمعے کے دن کثرت پر مجھ سے درود پڑھا کرو، جمعرات اور جمعے کے دن کو کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، قیامت کے دن مجھ پر یہ درود پڑھنا تمہیں میرے قریب کر دے گا اور میرے نزدیک کر دے گا۔ اس لیے کل جمعے کا مبارک دن ہے، اس میں سونے کی بجائے اور کسی گناہ کی بجائے کیوں نہ میں اپنے آپ کو درود شریف پر لگا کر اپنے نبی کے قیامت کے دن قرب پانے کی کوشش کر لوں۔ آپ فرماتے ہیں ما من عبد یصلی علیہ، جب کوئی آدمی میرے اوپر درود بھیجتا ہے، جب کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ بولتا ہے، میرے لیے اللہ ذو جلال سے رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ صلت علیہ الملائکۃ ما دام یصلی علیہ، جتنی دیر تک وہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں، فرشتے اس آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ عربی ہے یا عجمی ہے، امیر ہے یا غریب ہے، مدیر ہے یا عامل ہے، مالک الملک، اس کے عہدے اس کے رنگ سے کوئی غرض نہیں ہے، اس کی زبان سے نکلنے والی صدا سے مطلب ہے، مقصود ہے، اس کی زبان سے حبیب کبریا پر، اللہ کے نبی پر درود نکل رہا ہے، ملائکہ اس خوش نصیب کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں فل یقلل العبد من ذلك او یکثر، درود تھوڑا پڑے یا زیادہ پڑے، اللہ ذو جلال کے فرشتے اس کے لیے مسلسل دعا کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ نواں کام جس کے اوپر ملائکہ کی رحمت کی دعا انسانوں کو ملتی ہے، اگر کوئی آدمی روزے دار ہے، روزے کی صورت میں ہے، نفلی روزہ ہے یا فرضی روزہ ہے، لیکن ایک شخص وہ معذور ہے بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، یا نفلی روزہ تو کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، ویسے اس نے نہیں رکھا ہوا، فرضی روزہ تو عذر کی وجہ سے چھوڑ سکتا ہے، بغیر عذر کے تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر کوئی آدمی روزے رکھے ہوئے ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس کے سامنے کوئی آدمی کھاتا اور پیتا ہے، روزے دار کے سامنے کوئی شخص کھاتا اور پیتا ہے، وہ اپنی روٹین میں، وہ اپنے دوست کو ملنے کے لیے گیا، ان کے کھانے پینے کا وقت تھا، دوپہر کا ٹائم تھا، وہ اپنا کھانا پینا لگا کے گرم کر کے کھانے لگ گئے، یہ روزے کی حالت میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ اللہ کے رسول ایک دفعہ ام عمارہ کے پاس گئے، فقدمت الیہ طعاما، ام عمارہ نے نبی کریم کے سامنے کھانا پیش کیا، فقال کلی، رسول کریم فرمانے لگے ام عمارہ سے کہ تو کھانا کھا، فقالت انی صائمۃ، وہ آگے سے کہنے لگی کہ میں تو روزے سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الصائم تصلی علیہ الملائکۃ اذا اکل عنده حتی یفرغوا،
کہ جب کسی روزے دار کے پاس کوئی آدمی بے روزے گار کھانا کھاتا ہے، جتنی دیر تک وہ کھانا کھاتے رہتے ہیں ملائکہ روزے دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ روزے دار آدمی کے لیے ملائکہ رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ 10واں عمل جس کے اوپر ملائکہ کی رحمت کی دعا نصیب ہوتی ہے، اور وہ کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا۔ کوئی مسافر ہے، کوئی بیمار ہے، میرا اور آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بے شک، لیکن میں کہتا ہوں اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس کے باپ کو شفا نصیب کر دے، اللہ اس کی ماں کو شفا دے، اللہ اپنے مسلمان بندوں کو شفا دے، اللہ اپنے مومن بندوں کو شفا دے دے، اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں ان کو تو شفا دے دے، اللہ تو اپنے بندوں کو جو گناہ سے جن کے گناہ کا دھبا جن کے دامن پہ لگا، اللہ ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ انسان پور اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات، اللہ سارے مسلمانوں کو سارے مومنوں کو معاف کر دے، اللہ جتنے ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے۔ جب آدمی کسی کے لیے یہ دعا کرتا ہے، حبیب کبریا کا ارشاد سنیے گا، فرمایا میرے آپ کے نبی نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی کسی کے پیٹھ پیچھے، وہ پاکستان میں ہے، وہ مکہ میں ہے، سفر پہ ہے، آپ ادھر ہیں، آپ ادھر ہیں، وہ ادھر موجود ہے، یہ آدمی اس کی پیٹھ پیچھے اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے بظاہر الغیب، اس کی عدم موجودگی میں، اس کے منہ کے سامنے نہیں، اس کے آمنے سامنے نہیں، وہ سن نہیں رہا، وہ دیکھ نہیں رہا، وہ اس کو دیکھ نہیں رہا، لیکن اس کی عدم موجودگی کے لیے اس کے لیے دعا کرتا ہے، الا قال الملک، تو پھر اس کے جواب میں ایک فرشتہ جواب دیتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، جو اس کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی عطا کر دے، جس کے لیے مانگا ہے اللہ تجھے بھی، جو ان سب کے لیے مانگا اللہ تجھے بھی عطا کر دے۔ اس لیے دعا کرتے وقت اپنے لیے کام کیا کریں، لوگوں کے لیے جو کریں گے اللہ آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ ملائکہ آمین کہہ دیں گے، اپنے لیے مانگیں گے تو اپنے لیے مانگیں گے، اور جب لوگوں کے لیے مانگیں گے تو آپ کو بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ آپ کی دعا پہ اوپر سے فرشتہ کہتا ہے اللہ جو ان کے لیے مانگ رہا ہے میں دعا کرتا ہوں اس کو بھی عطا کر دے، اس کو بھی عطا کر دے۔ یہ بھی وہ خوش نصیب آدمی ہے جو کسی کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ 11واں عمل، کوئی آدمی باجماعت نماز پڑھتا ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ شامل ہوتا ہے، امام بھی اونچی قرات کرتا ہے، یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے، سورۃ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے، امام بھی آمین کہتا ہے اور یہ بھی آمین کہتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم بھی کیا کہو، تم آمین کہو۔ ومن وافق تامینہ تامین الملائکۃ ومن وافقہ قول الملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں، فرشتے بھی اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں اس دعا کے اوپر، جس کی دنیا کی یہ آمین آسمان کے اوپر کہنے والے فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی، فرشتے بھی اس کی اس دعا کے اوپر آمین کہہ دیں گے، اس کے آمین کہنے کے اوپر منحصر ہے، یہ آمین کہے گا تو فرشتے بھی آمین کہیں گے، جس کی یہ آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اتنی بڑی نیکی ہے یہ آمین کہنا، اور فرشتوں کی آمین بھی اس کو نصیب ہوتی ہے جو دنیا میں نماز کے اندر جس کو آمین کہنے کی سعادت ملتی ہے۔ ایک عمل جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے ریال دیا، اللہ نے دنیا اور دولت دی ہے، اس دولت پہ سام بن کے نہیں بیٹھا ہوا، کوشش کرتا ہے کہ اس دولت کو اپنے رب کی رضا کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرتا رہتا ہے، وہ کیسا خوش نصیب آدمی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ما من یوم یصبح العباد فیہ، جب روزانہ ہر روز صبح سویرے کا جب وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتوں کو نازل کرتا ہے، الا ملکان ینزلان، روزانہ 2 فرشتے اس دنیا پہ اترتے ہیں، اور ان 2 فرشتوں پہ یہ جملے، ان کی زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں اللہم اعطی منفقا خلفا،
اللہ ہماری دعا ہے تیرے بندوں میں سے، تیرے مومن بندوں میں سے جس نے تیری رضا کے لیے آج کچھ خرچ کیا ہے، اللہ اس کو اور عطا کر دے۔ روزانہ 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں اور خرچ کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جس نے خرچ کیا اس کو اور عطا کر دے۔ اور اگلی دعا بھی یاد رکھنا، ان میں سے ایک فرشتہ یہ بھی کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے مال کو روک کے بیٹھا ہوا ہے، تیرے دیے مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے، تیرے رستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ اس کا جو مال بچا اس کو بھی تلف کر دے، اس کو بھی ختم کر دے۔ ہمیں اس فرشتے کی بد دعا سے بچنا چاہیے اور فرشتوں کی دعا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ وہ چند نیکیاں تھیں جن نیکیوں پہ بندوں کے لیے ملائکہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو انسان کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان دعاؤں کو اپنے کھاتے میں ڈلوانے کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یقیناً یہ عمل جب ہم کریں گے تو ملائکہ کی یہ دعا مجھے اور آپ کو بھی لگ جائے گی، اور اگر یہ دعا قبول ہوگی تو اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے۔